میں شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ ماریا ہارمونی سینٹر کی چھوٹی سی دنیا میں آپ کو خوش آمدید، جس کا مقصد صرف اچھی باتیں سکھانا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اسی کے ساتھ یہ بھی امید کرتی ہوں کہ آپ نے میرے چینل کو یقیناً سبسکرائب کر لیا ہوگا۔ لیکن دوستو، اسی کے ساتھ ساتھ میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر لازمی کریں تاکہ دنیا کے تمام تر لوگ اسلامک واقعات اور معجزات سے کچھ سبق حاصل کر سکیں۔ خیر دوستو، ہم آج کے واقعے کا آغاز کرتے ہیں۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور زمانہ چل رہا تھا کہ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ اپنے سفر میں رواں دواں تھے کہ اچانک ایک دن ان کا ایک ساتھی ان کے پاس آیا اور بولا کہ اے عیسیٰ، کیا ایسا ممکن ہے؟ کیا تیرا خدا آسمان سے دسترخوان کو اتار سکتا ہے؟ یعنی آسمانی کھانا ہمارے لیے کیا وہ بھجوا سکتا ہے؟ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان الفاظوں کو سنا تو وہ کہنے لگے کہ اے مومنو، اللہ کی ذات سے ڈرو، اس کا امتحان نہیں لیا کرتے۔ جس پر وہ کہنے لگا کہ نہیں عیسیٰ علیہ السلام، ہم تو بس اللہ کی قدرت کو دیکھنا چاہتے ہیں اور اس کی قدرت سے پیٹ کو بھرنا چاہتے ہیں، اور اپنے ایمان کو اس طرح ہم مزید مضبوط کر لیں گے۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو ابھی بھی کفر میں مبتلا ہیں، انہیں بھی اللہ کی ذات پر یقین آ جائے گا اور وہ بھی آپ کے خدا کو ماننے لگیں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے ایمان کی تازگی بھی ہو جائے گی۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو سنا تو پھر انہوں نے فوراً سے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا لیا اور دعا مانگنے لگے کہ اے میرے پروردگار، آپ ہمارے لیے آسمان سے دسترخوان کو اتار دیں تاکہ آنے والے دور کے اندر یہ دسترخوان تمام تر لوگوں کے لیے نشانی عید بن جائے۔ بس پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان دعاؤں کو مانگا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ، ہم نے تیری دعا کو قبول کر لیا ہے، لیکن یاد رکھنا کہ اگر یہ لوگ اس خزانے میں خیانت کریں گے تو اللہ کا عذاب انہیں لے ڈوبے گا۔ ابھی ان الفاظوں کی ادائیگی ہی ہوئی تھی کہ کیا دیکھتے ہیں کہ آسمان سے کھانا اتر رہا ہے، یعنی کہ ایک دسترخوان جس کے اوپر بے انتہا کھانوں کی اقسام ہے۔ بعض روایات کے مطابق تو کہا جاتا ہے کہ اس کے اوپر ایک بڑی سی مچھلی پکی ہوئی تھی اور ساتھ ہی مختلف اقسام کی سبزیاں تھیں، اسی کے ساتھ ساتھ انتہائی لذیذ روٹیاں بھی تھیں۔ کہا جاتا ہے کہ ایک روٹی پر شہد، جبکہ ایک روٹی پر گھی، ایک روٹی پر تیل اور ایک روٹی پر گوشت کے ٹکڑے موجود تھے۔ اسی کے ساتھ ساتھ پنیر والی روٹیاں بھی اس دسترخوان کے اوپر اپنا عش بیان کر رہی تھیں۔ خیر، حضرت عیسیٰ کی اس قوم میں سے ایک انسان جس کا نام شمعون تھا، وہ کہنے لگا کہ اے روح اللہ، کیا یہ دسترخوان آسمانی کھانوں سے مل کر بنا ہے؟ یعنی کیا یہ جنت کے اندر سے آیا ہے؟ جس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، یہ نہ تو کوئی زمینی کھانا ہے اور نہ ہی آسمانی، بلکہ اسے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ابھی ایجاد کر کے بھجوایا ہے۔ اور ساتھ ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے لوگو، پیٹ بھر کر اس کھانے کا لطف اٹھاؤ، لیکن یاد رکھنا اس کھانے کے اندر خیانت نہ کرنا اور نہ ہی کل کے لیے ذخیرہ کرنا، ورنہ اللہ کا عذاب تمہیں لے ڈوبے گا۔ چنانچہ ان لوگوں نے کہا کہ وہ ایسا کوئی کام نہیں کریں گے جس سے کہ اللہ رب العزت ان سے ناراض ہو جائے۔ لیکن دوستو، یہ تو صرف ان کا کہنا ہی تھا۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ان لوگوں نے اس کھانے کے اندر خیانت کرنا شروع کر دی اور اسی کے ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا بچانے بھی لگے تاکہ اسے آنے والے دنوں میں کھا سکیں۔ بس پھر جب وہ قوم کھانے سے لطف اندوز ہو کر پیٹ بھر کر رات کی اندھیرے میں سو گئی تو اللہ کا عذاب ان تک آ پہنچا۔ جب
صبح ہوئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا دیکھتے ہیں کہ ان کی قوم کے وہ لوگ کچھ بندر بن چکے ہیں اور ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں، کچھ خنزیر بن چکے ہیں اور اپنے آپ کو نوچ رہے ہیں۔ کہ سارے منظر کو دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بڑا افسوس ہوا، چنانچہ انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اور پھر یوں تیسرے دن اللہ نے ان کو اس فانی دنیا سے نیست و نابود کر دیا۔ بے شک کہ خدا کی نافرمانی کا یہی انجام ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت نے اس واقعے کو قرآن پاک کی سورۃ المائدہ میں محفوظ کر دیا، اور اس سورت کا نام مائدہ یعنی کہ دسترخوان رکھا گیا۔ بے شک کہ جو اللہ اور اس کے نبی کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ کا عذاب اسے آ پکڑتا ہے۔ یا اللہ ہمیں اور ہمارے ایمان کو مضبوط کر دے اور ہمیں ویسا بنا جیسا کہ تو ہمیں دیکھنا چاہتا ہے۔ تو پیارے ناظرین، آپ نے اس واقعے سے کیا سیکھا؟ اپنی رائے کو کمنٹ سیکشن میں لکھنا ہرگز نہ بھولیں، اور ہاں ساتھ ہی ساتھ لائک اور ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیں تاکہ نشان عید اور عذاب یعنی کہ وہ لوگ جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں ان کو اللہ کا عذاب کیسے آ پکڑتا ہے لوگوں تک یہ بات پہنچ سکے۔ اسی کے ساتھ اپنا بے انتہا خیال رکھیے گا۔ اللہ کی امان میں۔